ہماری جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہمارے پاس سلوشن زیادہ ہیں، لیکن جو میڈیا ہے وہ ہمیں یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. وہ چھوٹے مسائل کو بڑا کرتا ہے، ہمارے جو بڑے مسائل ہیں ان کو چھوٹا کر دیتا ہے، ان کو چھپا دیتا ہے. آپ اگر خود جائزہ لیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہی مسائل ہیں جو ہم نے کئی سالوں سے فیس کر رہے ہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، چینی غائب ہوتی ہے، بجلی پٹرول مہنگا ہوتا ہے اور پھر وہ نارمل بھی ہو جاتا ہے. ہمیں اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا. اگر ہم اسی پہ لگے رہے تو ہم رہ جائیں گے. ہمیں اپنے وسائل پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ یہ والی ویڈیو دیکھیے اور اس میں آپ کو سلوشن نظر آئیں گے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے. اچھا، یہ جو موجودہ ہمارے مسائل ہیں نا، فار ایگزامپل ہم گیس کے مسئلہ ہے، ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے، مہنگی ہو گئی ہے. ہمارا مسئلہ ہے جی وہ جو اگر آپ خبریں سنیں تو وہ کہتے ہیں جی کنسٹرکشن مٹیریل بہت مہنگا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. اچھا، یہ اس طرح کے ہمارے مسائل ہیں. تعلیم کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ہمارے مسائل ہیں جی، ڈینگی پھیل گیا ہے، پھر ابھی کرونا بھی، آج پھر 11 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے. یہ سارے مسائل ہیں. اور یہ انہی مسائل کو یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، یہ بیسیکلی بڑے بڑے عالی شان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ دھری ہوتی ہے اور پیچھے لگتا ہے کوئی رائل فیملی ہے، جیسے آج کل وہ دکھاتے ہیں نا گجرات والے جو چودھری شجاعت اینڈ کمپنی اور پرویز لائی وغیرہ. تو وہ لگتا ہے کہ یہ پنجاب، بیسیکلی پنجاب کی جہالت ہے کہ یہ چودھری پرویز لائی اور یہ جو اس طرح کے لیڈر ہیں، یہ پنجاب کی جہالت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جب تک مسائل کو سمجھیں گے نہیں نا، تب تک ہم گھو بنے رہیں گے. یعنی وہ اسی طرح ہم گھومتے رہیں گے. ہر سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. IMF سے پیسہ لینا ہے، وہ کہتا ہے بجلی مہنگی کرو، آپ کے جو پروفٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے مجھے واپس کرو گے. ہم بجلی مہنگی کر دیتے ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے ختم ہیں، تباہ ہیں. اور جو ہے ہمارے بچوں کا پڑھنے کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی ڈینگی آ جاتی ہے، کبھی وہ کرونا آ جاتا ہے. اب دونوں ہی لگے ہوئے ہیں، ڈینگی بھی ہے اور کرونا بھی ہے. اب ڈینگی جب تک کہ 13 ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ 13 نہیں ہوگا، یعنی سردی 13 ڈگری تک نہیں جائے گا ٹیمپریچر، جو آج کل 20+ ہے، تو تب تک یہ ڈینگی ختم نہیں ہوگا. اس کا تو یہ حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں کہ اسپرے کر لیے، وہ اسپرے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ 13 ڈگری جس دن ٹیمپریچر چلا گیا، آپ آرام سے ہو جائیں کہ اب ڈینگی نہیں ہوگا، یعنی ختم ہو گیا. اچھا، اب کرونا کی بات کر لیں. کرونا جو ہے، کرونا ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، دنیا ساری ڈسٹرب ہے، آج کل بھی چل رہا ہے. ہمارے آج بھی 11 ہلاکتیں ہوئی ہیں. شکر ہے کہ یہ کم ہوئی ہیں، کیونکہ 200 ہلاکتوں تک ہم چلے گئے تھے اور اب واپس آئے ہیں. تو اب یہ چوتھی لہر آ گئی ہے کرونا کی. اب اس فنامنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بے حد ضروری ہے کہ وہ جو SOPs ہیں اس کا ہم خیال رکھیں. اگر ہم کیئر نہیں کریں گے تو مسئلہ ہوگا. اگر ہماری قوت مدافعت اسٹرانگ نہیں ہوگی تو یہ بیماری ہمارے اوپر اٹیک کرے گی. اور اگر ہم چیزوں کو خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ڈسٹرب کرے گی. اب آ جائیں بلڈنگ مٹیریل، کنسٹرکشن مٹیریل جو مہنگا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب کیسے گھر بنائیں گے، کیسے ہوگا. دیکھیے جی، اس کا جو ایکچولی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف گریڈ کا سٹیل ہوتا ہے. جو تو 60 اینڈ ابو گریڈ کا سٹیل ہے نا، جو بڑے بڑے پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ ڈیم بن رہے ہیں، جیسے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگ بڑی بنتی ہے، 60 گریڈ کا جو سٹیل ہے وہ استعمال ہوتا ہے. 60 گریڈ کا جو سارا سکریپ ہے وہ ہم باہر سے منگواتے تھے. اور پچھلے سال یعنی 2020 میں ٹرکی نے اور چائنا نے، انہوں نے بھی منسٹری دے دی تھی. پہلے ہم نے، اس سے پہلے انہوں نے دے دی، 19 میں دے دی تھی، ہم نے تو پہلے 20 میں دی نا. انہوں نے بھی منسٹری دے دی تھی اپنی کنسٹرکشن کے اوپر کہ لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا، بلیک کا پیسہ وہ لگائیں اپنا کنسٹرکشن کے اندر. اور اس سے کیا ہوگا کہ انہیں سمجھتی کہ اس سے ہماری انڈسٹری چلے گی اور ساری انڈسٹریاں چلیں گی اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا. تو پاکستان سے 1 سال پہلے ان دونوں ملکوں نے منسٹری دی تھی اور انہوں نے دنیا بھر سے وہ سکریپ جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیا تھا بڑی تیزی سے. انہوں نے اوورسی کر لیا تھا. وہ ذرا ہم سے زیادہ ایڈوانس ملک ہیں تو انہوں نے اوورسی کر لیا کہ اس کی ایک بہت بڑی پرابلم آنے والی ہے. تو انہوں نے سکریپ اٹھانا شروع کر دیا. جب ہمارے یہاں منسٹری آئی، پہلے تو ہمیں روٹین میں ہی چاہیے ہوتا تھا یہ جو سکریپ ہے اسٹیل کے لیے، 60 گریڈ اینڈ ابو کے لیے. تو اب جب ہم نے بھی مانگنا شروع کر دیا تو وہ دنیا میں کم ہو گیا. اوپر سے کرونا وغیرہ آ گیا، یہ سکریپ نکلنا کم ہو گیا. اب اس سے کیا ہوگا کہ دونوں چیزیں جب ٹوگیدر ہو گئیں تو
پرابلم تو ہونا ہی ہونا تھا. اس کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے جب دیکھا کہ کھپت بڑھ رہی ہے, سٹیل بہت بک رہا ہے اور سٹیل والے بہت پیسہ کما رہے ہیں, تو انہوں نے 17% اس کے اوپر ٹیکس بھی عائد کیا. تو یہ 3-4 فنامنا جب کٹھے ہوئے تو وہ سٹیل کی قیمت جو ہے ڈبل تک چلی گئی. اب یہ جو ڈبل پہ چلی گئی ہے اور یہ ابھی شاید 3-4 مہینے اور مہنگا رہے, پھر یہ واپسی کی طرف آئے گا, تھوڑا 20-30 ہزار پر ٹن نیچے ہوگا. اچھا, یہ تو میں نے 60 گریڈ اور ابو کی بات کی تھی. جو اس سے نیچے کا سٹیل ہے وہ ہمارا لوکل سکریپ ہوتا تھا, لیکن کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ نیچے والا جو گریڈ کا جو پروڈیوس کرنے والے تھے, جو چھوٹے گھروں میں, جیسے یہ میں کھڑا ہوں, چھوٹے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے, انہوں نے جب دیکھا کہ وہ 60 اینڈ ابو گریڈ کا جو سٹیل ہے وہ بہت مہنگا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی جو ہے نا وہ قیمتیں بڑھا لیں. تو انہوں نے بہت پیسہ کمایا. اب یہ اس طرح سے چلتا ہے. جیسے شوگر کا آپ نے دیکھ لیا نا کہ گورنمنٹ نے چھاپے بھی مارے, گورنمنٹ نے وہ عدالت میں چلے گئے, انہوں نے اسٹے لے لیا. یعنی کوئی اقدام جو ہے وہ گورنمنٹ کا کارآمد ثابت نہیں ہو پا رہا, کیونکہ یہ مافیاز, یہ جو پاکستان میں بزنس کرنے والے ہیں, یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کو چمٹے ہوئے ہیں انفیکٹ. اور یہ اپنی جیسے سیاستدان چمٹے ہوئے نا کہ ابھی انہوں نے پھر گجرات والوں نے کہتے ہیں جی ہمارا ریٹ بڑھاؤ ورنہ ہم تو آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے. تو یہ سارا جو ہمارا یہ جو گند ہے, یہ پرانا جو ہے, یہ ان کا طریقہ, ان کا وتیرہ یہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے, اور عام آدمی سمجھتا نہیں ہے, وہ ان کو اگین لیڈر سمجھتا ہے کہ یہ لیڈر ہیں, وہ اپنی بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں, عام آدمی سمجھتا نہیں. جب تک کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم حل نہیں, اس سے حل نہیں ملے گا. پھر سیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. سیمنٹ کا یہ ہے کہ سیمنٹ کی جو فیکٹریاں ہیں یہ ابھی بھی ان کا یہی سسٹم چل رہا ہے. اس کو توڑنا, ان کی منوپلی, اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے. وہ اگر وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے عمران خان تو اس کو پولیٹیکلی ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج پھر اجلاس ہے, وہ اس طرح لگ جاتا ہے, وہ اس میں سے وارے نیارے ان کے ہو جاتے ہیں, کیونکہ توجہ ہی نہیں رہ جاتی. جب پرائم منسٹر توجہ نہیں ہوگی تو پیچھے کیا ہوگا آپ سوچئے. اور انہی کی جو سیاسی روٹس ان کے ہیں, ادھر سے ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں, ادھر سے کماتے ہیں, ادھر سے ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں, جا کے ادھر سے بارگیننگ کرتے ہیں. تو اب انہوں نے, سیمنٹ والوں نے کیا کیا, سیمنٹ والے جو کارخانے ہیں یہ ابھی بھی یہ سسٹم ہے کہ یہ پول کر کے ریٹ مقرر کرتے ہیں. اور ریٹ یہ کس طرح سے سٹیبل کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے فرض کرو جی آپ نے 2 لاکھ بیگز بنانے ہیں یا 50,000 بیگ بنانے ہیں. اب دوسرے نے کہہ دیا آپ نے 70,000 بنانے, آپ نے 30,000 بنانے. یہ آپس میں ایک مقرر کر دیتے ہیں اتنی مقدار میں ہی سیمنٹ مارکیٹ میں آئے گا. جب سیمنٹ مارکیٹ میں اتنی مقدار میں ہوگا تو وہ کم ہوگا تو قیمت اوپر کو جائے گی. یہ اس طرح سے کما رہے ہیں. اب آپ سوچئے جس طرح یہ شوگر والے ہیں وہ کما رہے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کما رہے ہیں. گورنمنٹ جب اس پہ ایکشن لیتی ہے تو اس پہ ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو عمران خان ہر جگہ آ کے اخلاقی لیکچر دیتے ہیں نا کہ اخلاقیات میں ہم بہت نیچے ہیں اور ویسٹ ہم سے بہت آگے ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا ہے, کیونکہ یہ 70-75 سال سے اس ملک کو اسی طرح سے چلایا گیا ہے. یعنی لوٹنا ہر ایک نے عام عوام کو, اور عام عوام میں بھی ہمارے جیسی کلاس کو نہیں لوٹ سکتے, وہ جو نیچے والی کلاس ہے اس کو لوٹنا ہے. کیونکہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں نا, ریٹ بڑھتا ہے نا, ہم اگر فرض کرو 10 روپے لیتے تھے اس سروس کا تو اب ہم 15 روپے کر دیتے ہیں. اگر ریٹ بڑھتا ہے تو ہم 20 کر دیتے ہیں, 20 نہیں تو 25 کر دیتے ہیں. تو کاروبار والوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر پیچھے چیز مہنگی ہوگی انہوں نے آگے مہنگی دے دی, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرق تو اس بندے کو پڑا کہ جس کی کم آمدنی ہے بیچارے کی. اگر کسی کی 2 لاکھ تنخواہ ہے چلو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, جس کی تنخواہ 50,000 ہے, 30,000 ہے, 25,000 ہے, اس کے اوپر بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اور بے شرم اتنے ہیں کہ اسی کو ڈس پہنچاتے ہیں, اسی کو نقصان پہنچا کے, اسی کی جو پاؤں سے زمین ہلا کے تو یہ کمائی کرتے ہیں. اس سے بڑا حرام کیا ہوگا. اور ہمارے مولوی آپ دیکھو کوئی فتویٰ نہیں جاری کرتا کہ بھئی اس طرح سے حرام ہے, کیونکہ مولویوں کو فنڈ انہی سے جاتے ہیں, مسجدوں میں بھی یہی پیسہ دیتے ہیں. تو ہمیں جب تک کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھیں گے نہیں نا, ہم یہیں کڑتے رہیں گے اور ہم اسی طرح مارے جائیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سمجھیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے, ہمارے ساتھ کون کون کھلواڑ کر رہا ہے, کون کون گنڈا بدماش ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, کون کون ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے, کون ہمیں جو ہے ہمارا اوپر سے ماما بنا ہوا ہے کہ جی میں آپ کا لیڈر ہوں. نقصان بھی ہمیں ہی دے رہا ہے, لوٹ بھی ہمیں ہی رہا ہے, اور رہنما بھی ہمارا ہی بنا ہوا ہے, چور بھی ہمارا ہی ہے,
اور سرپرست بھی ہمارا ہی بنا ہوا ہے. یہ جب تک کہ عام عوام کو، پنجاب کی عوام کو میں جاہلیت کا اس لیے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ یہی انہوں کو منتخب کرتے ہیں. کے پی والوں نے تو بدل دیا، اور سندھ والوں کو تو خیر اللہ معاف کرے، وہ تو بیڑا ہی کر کے بیچاروں کا، کیونکہ ان کی تو سوچ ہی نہیں ہے. وہاں تو جو کلچر ہے وہ تو مروا دیتے ہیں، اٹھوا دیتے ہیں. وہ تو لوگوں کو تو انہوں نے کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھا ہو رہا ہے. اور سیم بلوچستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو چند کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی اسلام آباد میں آ جاتے ہیں یا کوئی بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، ان کی تقریر بدل جاتی ہے، ورنہ جو وہاں کی جو عوام ہے وہ تو اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح زندہ رہ رہی ہے. یہ ہے پرابلم، یہ ہے اصل میں ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا فناوان. اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی یہ جو گیس کی شارٹیج ہے اور بجلی کی شارٹیج ہے. دیکھیے گیس جو ہے، گیس سالانہ ہماری 9% ڈیمانڈ میں جو ہماری نکل رہی ہے نا گیس، جو ہمارے اپنے ذخائر ہیں، اس میں سے سالانہ 9% کمی ہو رہی ہے. یعنی وہ ذخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ایک ذخائر ہوتے ہیں نا استعمال کرنے والے کہ بھائی ان میں گیس نہیں رہی، 9% کم ہو رہی ہے، وہ گریجولی کم ہو رہی ہے. اچھا اوپر سے ہماری 5% کے قریب جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے ہر سال. پاپولیشن زیادہ ہے، جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بھی اب کریکشن مل رہے ہیں، اور ہر بندہ، میں نے تو کل جا کے درخواست جمع کرائی، میں درخواست جمع کرائی، مجھے تو پتہ ہے کہ آگے ہے ہی نہیں معاملہ. تو لیکن ہر بندے کو گیس چاہیے، ہر بندہ پاکستانی شہری ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے بھی گیس ملنی چاہیے. جس ایریا میں گیس آ جاتی ہے اس ایریا کی جو ریل اسٹیٹ ہے اس کی قیمت پر مرلہ 2 لاکھ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے قیمت بڑھ جاتی ہے کہ بھائی وہاں گیس آ گئی. گیس پیچھے ہے نہیں. ہر سال 9% جو ہمارے ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ہر سال 5% آگے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو کتنا بڑا گیپ کریٹ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر پھر پریشر کے مسئلے تو آئیں گے، پریشر نہیں ہوگا. اچھا یہ جو اپوزیشن کہتے ہیں نا جی انہوں نے LNG کیوں نہیں منگوایا، جی LNG کیوں نہیں منگوایا؟ بھائی LNG جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. آپ دیکھیے جس ریٹ کے اوپر ڈومیسٹک والوں کو گیس مل رہی ہے، اگر باہر سے LNG لے کے تو ڈومیسٹک والوں کو دیں تو سال کا 100 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کے ملک کو نقصان ہوگا. کتنا؟ 100 ارب روپیہ. اور کتنے گیس کے یوزرز ہیں اس ملک میں؟ 23%. 25% لگا لیجئے. تو یعنی 75% کے سر پہ قرضہ چڑھے گا، 25% انجوائے کریں گے، اور پھر یہ جا کے مطمئن ہوں گے، ورنہ یہ مطمئن نہیں ہے. تو یہ جو لنڈن تک اور جو جا کے جن کی ادھر کیا لنڈن کیا ادھر بھی پراپرٹی نہیں ہے، وہ سارا پیسہ وہاں اپنا پار کر کے آ گئے ہیں، پھر یہاں آ گئے ہیں کہ دیکھیے جی عوام کے اوپر بم گرا دیا گیا ہے. یہ بکواس کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے ہیں، اور لوگ بھی اندھے ہیں بیچارے، ان کو بھی سمجھ نہیں ہے. اب آپ کیا کیجئے، یہ جو ٹیلی ویژن ہے وہ تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ تو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ کیوں ہو گیا اور اس کا حل کیا ہے، کیونکہ اس کا ان کو فائدہ نہیں ہے نا. جب تک یہ بتائیں گے نا کہ یہ ہو گیا، لوگ نکل آئے سڑکوں پہ تبے لے کے، روٹیاں لے کے، ہماری روٹی نہیں بن رہی. معاملے کو الجھایا میڈیا نے ہوا ہے، کیونکہ الجھاؤ میں ان کا کاروبار چلتا ہے. تو جب تک عام آدمی یہ سمجھے گا نہیں نا کہ کون کہاں سے بول رہا ہے. کہتے ہیں نا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کسی جگہ سے بول رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر کوئی وہیں سے بولتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے. اگر یہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے بول رہے ہیں تو ہم اپنا دماغ کیوں خراب کریں، ہم سیدھا اپنا کام کریں جدھر سے ہمیں فائدہ ہونا ہے. ہم ان کی بات سنیں نا، ٹی وی نہ دیکھنا بند کریں گے تو آپ یقین کریں ٹی وی کے اشتہار نیچے آ جائیں گے، ان کو پتہ ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ تماشے نہیں کرنا ہے. جب آپ اچھی چیز کو دیکھنا شروع ہوئیں گے اس کی ویورشپ بڑھ جائے گی، اس کو ایڈ ملنا شروع ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا، ہمارا ملک کامیاب ہو جائے گا. آپ سوچئے یہ جو جہالت میں نے اپنی گنوائی ہے پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، KPK کے اندر جو ہے، پھر خیبر پختونخوا، یہ جو کشمیر، اور وہ جو آپ چلے جائیں شمالی علاقہ جات، وہ تو خیر تھوڑے ایجوکیٹڈ ہیں شمالی علاقہ جات والے. لیکن میں کہتا ہوں کہ لیکن پھر بھی ہم جب تک کہ چیزوں کو غیر روایتی طریقے سے نہیں دیکھیں گے نا تب تک چیزوں کا حل نہیں ہوگا. اچھا اب ہیلتھ کی بات تو میں نے کر لی، اب ایجوکیشن کی بات کر لیجئے کہ جی ایجوکیشن میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کچھ کام نہیں کر رہے. تعلیمی ادارے جب تک کہ آپ اپنے بچے کی خود تربیت نہیں کریں گے نا، دنیا بھر میں یہی ماڈل ہے، جب تک آپ تربیت نہیں کریں گے، جب تک آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ پڑھیں گے نہیں. اور تعلیم صرف نمبر لینا نہیں ہے. یہ جتنا پنجاب گروپ آف کالجز ہیں، یہ جتنے بدماش ہیں، یہ پھر بدماش ہیں یہاں پہ، انہوں نے لوگوں کو نمبر پہ لگا دیا ہے. وہ نمبر لینے والی مشینیں بچے بن گئے ہیں. آپ ان سے 2 باتیں کریں، تیسری ڈائمنشن کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. صرف ان کو نمبر لینا آتا ہے.
زندگی میں نمبر لے کے جائیں گے کہ تو تھوڑی سی نوکری ملے گی ان کو، 50,000 1 لاکھ روپے کی نوکری ملے گی، اس سے کیا کریں گے؟ گو بنیں گے نمبر لے لے کے۔ یہ سارے پروفیسر، سارے ٹیچر، سارے جو کپس اکیڈمی ہے، یہ سارے دھندا کر رہے ہیں یہ والا، لوگوں کو ٹیوشن بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو نمبر دلا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ گوف پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ پیدا کرنے ہیں کہ جو لوگوں کو جابز دے سکیں، جو آؤٹ آف دا باکس سوچ سکیں، جو نئے بزنس، نئے وینچر، نئے سٹارٹ اپ شروع کر سکیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے۔ یہ کالج، یہ پنجاب کالج یہ دے ہی نہیں رہے ہیں، یہ تو کچھ نہیں دے رہے ہیں، یہ یونیورسٹیاں ہماری کچھ بھی نہیں دے رہی ہیں۔ آپ سوچئے، یعنی دنیا کی 500 یونیورسٹیز کے اندر ہماری ایک یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے چکر میں نہ آئیں، ہم اپنے قیمتی پیسہ ان کو نہ دیں، ہم اپنے بچوں کی خود تربیت کریں، ان کو ایک اچھا شہری بنائیں، ان کو ایک انٹلیکچوئل بنائیں، ان کو ایک ویژنری انسان بنائیں، ان کو زمانے کی حقیقتوں کو سمجھنے کی تربیت دیں کہ زندگی میں چیزیں کس طرح سے بدلتی ہیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ کائزن فارمولا کیا ہے، تھوڑا تھوڑا اگر آپ کرتے ہو، تھوڑا تھوڑا امپروومنٹ کرتے ہو تو 20 سالوں میں کتنی بڑی امپروومنٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں بتا رہے، وہ تو نمبر لینا بتا رہے ہیں کہ جی نمبر لے لیے، جو اتنے نمبر لے لیے، 500 میں سے 500 نمبر لے رہے ہیں، 500 میں سے پتہ نہیں کتنے نمبر لے رہے ہیں، اور بے وقوف جو ہے وہ نمبروں پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو میرا بیٹے نے ابھی وہ پتہ نہیں 85% کے کتنے نمبر لیے، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ فیل ہوگا، کیونکہ وہ پڑھتا پڑھتا تھا کوئی نہیں تھا زیادہ، تو لیکن وہ پھر بھی اکیڈمی وغیرہ جا کے اس نے نمبر لیے، تو میں خوش ہوا کہ یار چلو اس کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں۔ نمبر کی کہانی ختم ہے۔ نمبر والا جو کلیہ ہے وہ 50 سال پرانا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں نمبر لینے کے لیے، بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، بھئی نمبر کٹھے کر لو، نمبر کٹھے کر لو۔ تو یہ ہمارے مسائل ہیں، اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ کسی سیاسی، کسی مولوی، کسی استاد، کسی ڈاکٹر، کسی نے نہیں حل کرنا، وہ سارے کاروباری ہیں، ان ساروں کا دھندا ہے، وہ خوب پیسہ کماتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ باہر پڑھاتے ہیں، باہر انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، باہر ان کی عیاشیاں ہیں، کوئی پیسہ اتنا کما رہے ہیں۔ ہم بے وقوف ہیں کہ جب ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کریں گے، ہم نے خود اپنے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو خود ایک قابل انسان بنانا ہے، خود یہ چیزیں ان کو بتانی ہیں کہ یہ جو چور ہیں، سیاستدان، یہ جو لٹیرے لیڈر ہیں، یہ جو بدماش بیوروکریٹ ہیں، یہ جو میسنے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، یہ سارے کتنا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کی۔ ہم نے ان کو بتانا ہے تاکہ وہ اس ملک کی باغ ڈور کل کو سنبھالیں، تو وہ سمجھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، یہ مافیاز کو انہوں نے کس طرح سے فائٹ کرنا ہے۔ یہ 75 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو اگلے 75 سال پھر بھی یہی ہوگا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچے گی، ہم آٹا، چینی اور گیس میں پھنسے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ یہ جو انرجی کا جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو خیر گورنمنٹ جا کے 50% آف کرنے جا رہی ہے نا، کیونکہ وہ آپ کے پاس آپ کے معاہدے اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا ہم اگر بجلی لیں یا نہ لیں، پیسے اتنے دینے ہیں۔ تو پچھلے سال بھی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ ان سے میکسیمم بجلی لے کے لوگوں کو ہاف قیمت پہ دے دی تھی، ابھی بھی وہ ہاف قیمت پہ دینے جا رہے ہیں۔ آپ اگر LNG نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، تو آپ بجلی کے اوپر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں بجلی پہ لوگ کھانا بناتے ہیں، گیس والا فنامنا ساری جگہ نہیں ہے، ہم ہی وہ پرانی طرز پہ چل رہے ہیں نا۔ تو آپ بجلی کے اوپر کھانا بنا سکتے ہیں، آپ بجلی کے اوپر چائے بنائیں، آپ بجلی استعمال کریں، کیونکہ 50% آف ہونے جا رہی ہے، ابھی یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں نا اس کے اوپر کہ جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ پچھلے سال بھی انڈسٹری نے بڑا فائدہ اٹھایا تھا اس بجلی کے، اس ٹیرف کے اوپر، کہ میکسیمم بجلی استعمال کرنے پہ سردیوں میں ٹیرف جو ہے وہ منیمم تھا، تو ابھی بھی پھر وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے ریکوائرمنٹ کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس کو سمجھنا ہے، کیا ہمارے اندر پرابلم ہے اور کیا پلس ہے ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، وہ ہمیں سمجھنی ہیں، اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے، تو پھر جا کے بنے ہم پاکستان اچھا ہوگا۔ ان چوروں کے اوپر تو ہم نہیں رہ سکتے، یہ جو پھر اپنی پراپرٹیاں وہاں لگا کے، پھر وہ جو مولوی بھی داڑھی لگا کے آ جاتا ہے، وہ پتہ شیمپو کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو وہ آ کے تو وہ پھر وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، پھر وہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور فوج کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی بیک گراؤنڈ ان کا تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ان کو کوئی موقع مل جاتا ہے تو وہ بھی بس کسی جوگے ہوتے نہیں ہیں، وہ یس سر کر کے ان کا دماغ یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر ان کے باس تو یہ ایگزیکٹو ہی بنتے ہیں نا، فوجیوں کے باس بھی یہی بنتے ہیں ایگزیکٹو۔ وہ مشرف جو آیا تھا تو چودھری شجاعت جس کو بات کرنی نہیں آتی، اس نے اس کو دیکھیے کیسے ڈاؤ لگایا کہ اس نے اس کو کہا، اور پرویز علیہ نے کہا کہ ہم آپ کو ساری زندگی وردی میں ہی منتخب کرتے رہیں گے۔
وہ ڈرامہ ختم ہوا اور وہ اب جا کے پھر وہ کہیں پینترا بدلنا چاہتا ہے. تو یہ مسائل ہیں ہمارے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے, ہمیں اپنے گھر, اپنے فیملی, اپنے بچوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے ہیں. یہ ملک کے مسائل نہیں ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں. یہ ملک ان چوروں کا نہیں ہے, ان بدماشوں کا نہیں ہے, یہ ہمارا اور میرا اور آپ کا ملک ہے. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم نے اس اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے کمپیٹ کرنا ہے. آپ سوچئے کہ جب ہر کوئی سمجھدار ہو جائے گا تو پھر ان کے ڈرامے میں کون آئے گا؟ وہ بلاول اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ زرداری کا علاج تو ہمیں باہر کرنا ہوگا کیونکہ یہاں اس طرح کے ہاسپٹل نہیں ہے. شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ ساری زندگی تم لوگوں نے حکومت کی اور میرے باپ کے علاج کے لیے یہاں نہیں ہے, اور دوسرا وہ جو نواز شریف کا بھی علاج یہاں کریں گے؟ شرم نہیں آئی ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ اس سے بہتر تو ڈاکٹر قدیر تھا جو یہی ملک کے ساتھ رہا. یہ پرابلم ہے ہمارے. اب دیکھیے عمر شریف کی اس دن ڈیتھ ہوئی بیچارے کی, تو وہ وہاں پہنچا نہیں اور بیچ میں ڈیتھ ہو گئی. یہاں ہاسپٹل نہیں ہے, اور ہاسپٹل کوئی خراب حرب ایسے نہیں لگتے ہیں. ہاسپٹل لگتے ہیں اہلیت سے, میرٹ سے. آپ پہلے جب ہم اللہ معاف کرے ابھی نہ ضرورت پڑے جانے کی, جب بچے چھوڑے تھے میں سم ٹائم پمزے بھی چلے تھے, رات کو بھی جانا ہوتا تھا کبھی نہ بھائی. اگر آپ دن کو ٹائم جائیں تو ہر ڈاکٹر دوسرے کے روم میں جا رہا ہے. آپ اسے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کا اپنا مریض ہے. پہلا ڈاکٹر دوسرے کے پاس جا رہا ہے. یعنی مریض کم چیک ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے مریض زیادہ چیک ہوتے ہیں. یعنی کسی نے کال کیا جی میرا بندہ آ رہا ہے, چلو جی وہ اپنے میں چھوڑا, وہ مریض لے کے دوسرے کے پاس چلا گیا, اور دونوں ہی کام سفر ہو گئے, اور عام آدمی وہیں رول گیا. تو یہ ہمارا کلچر ہے, اس کو ہمیں بدلنا ہے. اور یہ جب تک نہیں بدل دیں گے, جب تک ہم مختلف سوچیں گے نہیں, اور مختلف تب تک نہیں سوچیں گے جب تک ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا, اور نالج تب تک نہیں ہوگا ہمارے پاس جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, ہم سمجھیں گے نہیں چیزوں کو. ایک روزانہ اگر ایک معاملے کے اوپر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ یار اس کا حل ڈھونڈنا ہے, اس کا اصل معاملہ ہے کیا, ہمیں جب نیچے جائیں گے, ڈیپ ڈاؤن جائیں گے, تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی یار ایشو تو یہ ہے. اور ہماری عوام اس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس پہ ایمفیسائز نہیں کرتی نا. وہ ان کو بیچاروں کو روٹی کمانے پہ لگا دیا, اور اللہ معاف کرے وہ روٹی تو بندہ کھا جاتا ہے انفیکٹ, کہ وہ روٹی کے لیے جو خوار ہو گئے وہ تو ذلیل ہی ہو گئے ہیں. اور اوپر سے وہ پھر سوچ کے اس نیچے لیول پہ چلے گئے ہیں, نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں, کہ اب ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود نہ سوچے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے کوئی نہیں بدل سکتا ہماری حالت. تو خیر ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کی جو اگر ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں, ان ڈیپتھ جائیں, تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ مسائل حل ہیں کیا, اور ان کا حل کیا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے. کوالٹی چاہیے ہوتی ہے, کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے. اچھے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو درکار ہیں, اچھے لوگ انشاءاللہ ملیں گے, ہمارا ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ہمیں ملک ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ و جاوید ہے, اور وہ جل جلالہ ہے, اور وہ اسی نے ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جو ہمارا موجودہ انتظام ہے یہ تو کسی جگہ نہیں ہے, لیکن اللہ سے یقین ہے, اور ہمیں اپنے اوپر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بدلے گا, اور اس میں سے قائد اعظم جیسے ہماری جو نئی جنریشن ہے اس میں سے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ, جو اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.